مفتی صاحب میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا. دعا کروا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا بے نبائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غمزدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے, باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا, جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً, ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا, جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس, اس کو طلاق مانگو, اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا, ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا, وہی چماٹ والا نا, ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ, کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں, اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. پھر صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی, اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے, تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو, شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے, پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں, کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی, لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتے. اور ہم لوگ کیا ہیں, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, نئی ٹینشن چل رہی. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا, پراٹھے کے ساتھ, جو لوکل ہوٹل, جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے, پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو.
تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو اسی میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتا ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدھا رکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں ہے, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ, اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے, ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتے داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہیں میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے,